السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز، اور ناظرین آج اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے اقوام متحدہ کے حوالے سے۔ جو اقوام متحدہ ہے اس کا حال لیگ آف نیشن جیسا ہو گیا ہے، جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ایک لیگ آف نیشن بنائی گئی تھی تمام دنیا کو متحد رکھنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے رفتہ رفتہ دیکھا کہ اس کی حیثیت کم ہوتی چلی گئی، بلکہ ختم ہوتی چلی گئی، اور پھر ورلڈ وار سیکنڈ شروع ہو گئی۔ اس کے ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد اقوام متحدہ بنائی گئی، یونائٹڈ نیشن، اور اس میں رفتہ رفتہ ممبران کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہم بہت سارے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ آج اقوام متحدہ کا حال بالکل لیگ آف نیشن جیسا ہے، کیونکہ امریکہ کے صدر جیسے شخص اگر اقوام متحدہ کے خلاف بات کر رہے ہوں یا اس کے جو ضابطے ہیں وہ توڑ رہے ہوں، تو پھر اقوام متحدہ کی حیثیت اور اہمیت کتنی رہ جاتی ہے؟ کیا لیگ آف نیشن اور اقوام متحدہ ایک جیسی ہو گئی ہیں، حال ایک جیسا ہو گیا ہے؟ موضوع میرا یہ ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سردار محمد اشرف صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ سردار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اقوام متحدہ کتنی کمزوری، کیا اتنی ہو گئی ہے جتنی لیگ آف نیشن ہو گئی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک ویلیویبل ادارہ ہے، انٹرنیشنل فورم ہے جس میں مختلف ملک بیٹھتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں۔ جنرل اسمبلی ہے، سیکورٹی کونسل ہے، ان کا یونیسیف ہے، اور بے حساب پروگرامس ہیں۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اقوام متحدہ سے جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اور پوری کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں کہ اقوام متحدہ کے اندر کمزوری ہے۔ کمزوری ہے ہمارے جو بڑے ملک ہیں، سپر پاورز جو ہیں، وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بنایا یورپینز نے اور امریکہ نے مل کے یہ ادارہ بنایا تھا۔ انہوں نے اپنے پولیٹیکل مفادات کے لیے بنایا تھا، دنیا کو انصاف دینے کے لیے نہیں بنایا۔ تو دے آر یوزنگ اے پلیٹ فارم ٹو گیٹ دیئر اسٹریٹجیز امپلیمنٹڈ۔ سو جب آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کا، چین کا، روس کا، چین تو ابھی آیا ہے بیچارہ، لیکن فرانس کا، یو کے کا، تو یہ جو ملک تھے یہی ملک ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے۔ اچھا، وہ ویٹو پاور استعمال کرتے ہیں اپنے، جیسے اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے ابھی غزہ میں جو کچھ کیا ہے، اس سے بڑا جینوسائیڈ کوئی تاریخ میں ہوا نہیں ہے۔ یعنی اس کا اگر کوئی کمپیریزن ہے تو جو یہودیوں کے ساتھ جینوسائیڈ ہوا تھا جرمنی میں، آپ اس سے تو اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ تاریخ میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہوا۔ لیکن وہ اقوام متحدہ کی آنکھوں، اور اس نے ایک ایسا ملک جس نے اقوام متحدہ کے ممبر ہونے کے باوجود اس نے اقوام متحدہ کو اپنے ملک میں بھی آنے سے اور اس علاقے میں بھی آنے سے منع کیا۔ تو پھر سر آپ تو میری بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں، میرے موضوع کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی حیثیت لیگ آف نیشن سے بھی کم ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں، میرے خیال سے اقوام متحدہ از اے یوزفل انسٹیٹیوشن ابھی بھی۔ اگر اس اب دیکھیں نا سر، اگر میں ایشوز کی بات کروں، یہ کشمیر کا ایشو ہے ایک طویل عرصے سے، فلسطین کا ایشو ایک طویل عرصے سے اقوام متحدہ میں قرارداد منظور ہوئی۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ وہاں پر حق خود ارادیت کے تحت ان کو یہ حق دیا جائے گا کشمیریوں کو کہ وہاں وہ پلیبیسائٹ کرائیں، وہ الیکشن کرائیں، وہ اپنا مستقبل خود چنیں۔ یہ اقوام متحدہ کی قرارداد، لیکن آپ دیکھیں نا کہ 70-80 سال ہو گئے، اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا۔ ادھر فلسطین کا مسئلہ آپ نے خود کہہ دیا کہ اتنا بڑا جینوسائیڈ جو ہے پوری تاریخ میں آپ کو نہیں ملتا، سوائے وہ جو جرمنی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ جو ہوا تھا۔ تو یہودیوں نے تو اپنا بدلہ کسی نہ کسی کو سیٹل کرنا ہے، مسلمانوں سے لے لے گا، انہوں نے تو نہیں مارا نا، سیٹل کر بھائی یہودیوں کو۔ سر ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا اس صورتحال میں ہم اقوام متحدہ کو ایک طاقتور ادارہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اقوام متحدہ جو ہے، اس کے باوجود کہ امریکہ جیسا ملک جو ہے، خاص طور پر جو ٹرمپ ہے، اس نے 2-3 بڑے کام کیے ہیں۔ اس نے آ کے دیکھو، یہ فنڈنگ نہیں کرتے، امریکہ پیسے نہیں دیتا ہے، یہ بڑے ملک ہی پیسہ نہیں دیتے یونائٹڈ نیشن کے لیے، جو انہوں نے کمٹمنٹ کیے ہوتے ہیں، جو ان کا حصہ بنتا ہے، وہ دیتے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ ابھی دیکھو، جو ٹرمپ آیا، اس نے آ کے وہ جو انوائرمنٹ کی جو پروگرامس تھے یا پلانس تھے، اس سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا۔ تو اس سے اقوام متحدہ کی کارکردگی پہ اوپر افیکٹ پڑا گیا۔ اچھی بات کیا ہے کہ چائنا جیسا ملک ان انسٹیٹیوشنس کو مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ ابھی بھی یونائٹڈ نیشن میں اب کوئی کسی کنٹری کا پازیٹیو رول نظر آتا ہے تو وہ چائنا جیسے ملک کا لگتا ہے۔
یہ الگ بات، جنرل اسمبلی ہے، اس میں کافی ملک ہیں. جنرل اسمبلی کا بہت اختیار کا ارادہ ایسا نہیں ہے کہ وہ امپلیمنٹ کر سکے اپنی ریزولوشنس کو، بٹ صرف پولیٹیکلی انوائرمنٹ تو کریٹ کرتے ہیں. یہ بات تو ایک ادارہ موجود ہے، کمزور ہے، اور کمزور اس وجہ سے ہے کہ جو سپر پاورز ہیں وہ اس کو مینپولیٹ کرتی ہیں اپنے اسٹریٹجک مفاد. تو لیگ آف نیشن کے ساتھ بھی یہی ہوا نا. نہیں لیکن تاریخ اگر ہم دیکھیں تو لیگ آف نیشن کے ساتھ بھی یہی ہوا جب وہ کمزور ہوئی. لیگ آف نیشن جو ہے وہ اس میں تو امریکہ آیا ہی نہیں تھا. اس وقت کی سپر پاور جو بھی تھی نا، اس نے اپنی طاقت کو استعمال کیا. لیگ آف نیشنز جو ہے وہ بہت کم عرصے میں جو ہے وہ اپنی، ایک تو پہلی دفعہ ادارہ بنا تھا، انٹرنیشنل کوآپریشن اتنا نہیں تھا، بٹ ابھی اسٹل آپ دیکھیں نا کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس ہوتے ہیں، اس میں یہ بڑے بڑے ملک جاتے ہیں، اپنا ڈس ایگریمنٹ کچھ مینپولیشن تو ہوتا ہے، بٹ اسٹل دس انسٹیٹیوشن از ویلڈ اینڈ اسٹل از ورکنگ، از ریپرزینٹیڈ بائی آل دا کمپنی. یعنی امریکہ نے ان کے انوائرمنٹ کے پروگرام سے اور اس سے تو علیحدہ اختیار کیا، لیکن یونائٹڈ نیشن کو تو نہیں چھوڑا، کیونکہ یونائٹڈ نیشن ان کے لیے ایک ویلیویبل انسٹرومنٹ ہے، امن کے لیے بھی اور جنگ کے لیے بھی، اسٹریٹجی کے لیے بھی. تو یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ یونائٹڈ نیشن کا جو رول ہونا چاہیے تھا، جو ایکسپیکٹیشن تھی، وہ جیسے ریپریزنٹیشن، چونکہ میجر یورپین پاورز کی ہے اور اس کے علاوہ صرف چائنا ہے، تو اس میں ریپریزنٹیشن مسلمانوں کی تو ہے ہی نہیں. اس میں زیادہ تر جو ہے وہ کرسچنس کی ریپریزنٹیشن، کرسچن بیسڈ کنٹریز کی ہے، تو چائنا کی ہے، بس رشیا کی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو بڑی آبادی کا پارٹیسپیشن یا افیکٹو رول اس میں نہیں ہے. اس کا کوئی براڈ بیس اگر اس کو بہتر کیا جا سکے کہ ریجن کے اعتبار سے اس میں کوئی نئی ریفارمز ہوں اور جو کنٹریز نگلیکٹڈ ہیں، اور پھر بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو امپاور کیا جائے. اس کے بعد پاور تو ہے ہی نہیں، مطلب وہ ریزولوشن تو پاس کر سکتی ہے. کیسے ہوگا جب دیکھیے اگر جب سیکورٹی کونسل کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں اس میں چائنا کے علاوہ دوسرا کوئی اس کو امپاور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیسے امپاور ہو؟ دیکھیے امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں آیا تو اقوام متحدہ کی قرارداد پاس کرانے کے بعد آیا، لیکن عراق میں جو گیا تو اقوام متحدہ کی قرارداد میں. تو دیکھیے جو بڑے ملک ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہے دنیا کی. ابھی یہ جو ٹرمپ کی اور چائنیز پریزیڈنٹ کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم دونوں مل کے دنیا کو امن دے سکتے ہیں. تو دے لیں بھائی، بات یہ دنیا کو انصاف بھی چاہیے، دنیا کو اقتصادی ترقی بھی چاہیے، اور دنیا کو جو ہے وہ علم تک رسائی بھی چاہیے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ویسٹرن کنٹریز کے پاس ہیں. جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے، جو غریب کنٹری ہے، ایشیا، افریقہ کے افریقہ کے جو ملک ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اس میں صرف ایک چائنا وہاں گیا ہے ایشیا سے. تو ان حالات میں اگر میں آپ سے سمپل سوال پوچھوں کہ اقوام متحدہ کا یا یونائٹڈ نیشن کا فیوچر آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کمزوری تو آپ تسلیم کر رہے ہیں، امریکن ڈومینیشن بھی تسلیم کر رہے ہیں، یا سیکورٹی کونسل کے ممبران کی جو پرماننٹ ممبر ہیں ان کی ڈومینیشن کے، ان کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ یہ کیا مستقبل؟ دیکھیے 2-3 ادارے بڑے اچھے ہیں. ایک تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، وہ ایک ادارہ ہے. اس نے ابھی افریقن کنٹری کی اپلیکیشن پہ یہ جو اسرائیل اور فلسطین کے جو ایشو ہے اس کے اوپر کافی قرارداد وہ کیا ہے، ڈیلیبریشنز کی ہے، نیتن یاہو کو ایکچولی کنوکٹ کیا ہے. لیکن چونکہ دیکھیے ان کے پاس امپلیمنٹیشن پاور نہیں ہے. اب اقوام متحدہ قرارداد تو ساری منظور کر سکتی ہے. سر یہ بالکل ایسا ہی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے پاکستان میں پولیس ہے، پولیس لاکھ کرپٹ ہے، ہر اینگل سے کرپٹ ہے، کرپٹ ترین ادارہ ہے پاکستان کا. لیکن پولیس کے بغیر نظام چل نہیں سکتا. اگر پولیس کو ختم کر دیا جائے پورے پاکستان میں تو ایک نیا کیوس پیدا ہو جائے گا. تو اس کی اہمیت اپنی جگہ، اس کی جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی ہمیں ماننی پڑے گی کہ بھائی اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. ہم تنقید بہت کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ خراب ہے، یہ بدترین ادارہ ہے پاکستان کا، لیکن اس کے بغیر ہمارا سروائیول بھی ممکن نہیں ہے. یہ ایسا ہی حال اقوام متحدہ کا ہے. نہیں، اقوام متحدہ دیکھیے ابھی اقوام متحدہ کی حالت اتنی خراب. اب دیکھیں نا، آپ نے خود مثال دی ہے نا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے فیصلہ کیا نیتن یاہو کے خلاف، اس پہ امپلیمنٹیشن کوئی نہیں. لیکن دیکھیے سمجھ لیجیے آپ کہ نیتن یاہو نے نہیں مانا، اسرائیل نے نہیں مانا،
لیکن اس کا امپیکٹ باقی دنیا پہ ہوا ہے. اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی ہوا کہ برطانیہ نے، یورپ میں، فرانس نے، دوسرے ملکوں نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنا شروع کر دیا. ابھی جنرل اسمبلی کے اس اجلاس میں ابھی کافی ملکوں نے، ابھی یہ ریسنٹ میٹنگز ہوئی ہیں اس میں بھی کافی ملکوں نے، چار بڑے یورپین کنٹریز نے. تو یہ ایک چیز ہے، ایک فورم موجود ہے، اس میں کمزوری ہے، معلوم ہے کمزوری، اور کمزوری ہے بڑے ملکوں کی انا پرستی کی وجہ سے، ان کی اپنی ایگو کی وجہ سے، ان کے اپنے وسائل کے اوپر قابض ہونے کی وجہ سے. تو جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، جو ایشیا اور افریقہ کے جو کنٹریز ہیں، جو میجارٹی دنیا کی ہے، اس کا ریپریزنٹیشن یونائٹڈ نیشن میں نہیں ہے. تو جب تک اس کا ریپریزنٹیشن کو بہتر نہ بنایا جائے، یہ جو ویٹو پاور کا ایشو ہے، اس کو بھی کسی نہ کسی انداز میں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اگر جنرل اسمبلی اس کو اوور رائٹ کر سکے تو پروبیبلی فیوچر میں ایسا کوئی امکان. لیکن دیکھیں نا، اگر آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ بڑی پاور جو ہیں وہ فنڈ کرتی ہیں، وہ اتنا نہیں کرتی جتنا کمٹ کرتی ہیں، لیکن فنڈنگ تو بہرحال وہیں سے آ رہی ہے. اب چھوٹے ملک، غریب ملک تو اقوام متحدہ کو فنڈنگ نہیں کرتے. اب امریکہ جیسے ملک یا یورپ جیسے ممالک وہ یہ کہیں کہ یا پیسے بھی ہم دے رہے ہیں، مرضی بھی ہماری نہیں ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ لاجیکل تو ٹھیک ہے ان کی بات. نہیں، وہ یہ ان کا اپنا لاجک ہے. نہیں دیکھیں نا، پیسے کوئی بھی دے رہا ہو، وہ کہے گا کہ پیسے ہم دے رہے ہیں. ادارہ انہوں نے بنایا، ادارہ انہوں نے بنایا، اس کے آبجیکٹو بہت کلیئر ہے. دنیا میں کیا کرنا ہے؟ دنیا میں امن قائم کرنا ہے، جنگوں سے دنیا کو بچانا ہے. وہ تو سر پیسے بھی تو وہی دے رہے ہیں. ایک سیکنڈ، اگر فرض کیجئے یہ اس کا فنڈامنٹل ہے. دوسرا، اقتصادی ترقی میں جو کم ترقی یافتہ ملک ہیں اور جو ہائیلی ترقی یافتہ ملک ہیں، اس بیلنس کو بہتر کرنا ہے. جیسے آپ دیکھیں WTO جو ہے ایک بڑا زبردست جو ہے وہ ادارہ بنا تھا، اور یونائٹڈ نیشن نے اس کو سپورٹ کیا تھا. اور ابھی جو یہ ٹیرف کے ایشوز کھڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں ایک اکنامک اپ ہیول ہو گیا اس کے اپنا ٹرمپ کی وجہ سے. تو لیکن اگر یونائٹڈ نیشن اسٹرانگ ہوتا اس ایریے میں، تو وہ ٹیرف کو بھی دنیا میں، ٹیرف کی ریشنلائزیشن کو بھی بہتر کر سکتا تھا، کامرس کو بہتر کر سکتا تھا، دنیا میں سمگلنگ کے لیے قانون بنا سکتا تھا کہ بھئی یہ نہیں کریں. لیکن وہ ہے نہیں. جیسے دیکھیے وہ ہے، کمزوری ہے. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس ادارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ختم کر دیا. اس کا سیکرٹری جنرل جو ہے وہ جو بھی ہوتا ہے بیچارہ کوشش تو کرتا ہے، لیکن اس کی ایک نیوز سے یوں کہیے کہ یہ اس کی ایک وائس تو ہے، ایک ریز تو ہے کہ دنیا کی جب قومیں جمع ہوتی ہیں، وہ امریکہ کے خلاف ہو بات، تو ظاہر ہے جس حد تک بات ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں، یا برطانیہ کے خلاف. لیکن اب دیکھیں نا، ابھی امریکہ، برطانیہ اور یورپین ملک ابھی ایک پیج پہ نہیں ہیں. خالی ایک ابھی نیتن یاہو یا اسرائیل کے خلاف جتنی ویٹوز کیے ہیں وہ امریکہ نے کیے ہیں، دوسرے کسی ملک نے نہیں کیے. ایبسینٹیز ہوئی ہیں، انڈیا بھی ایبسینٹ ہوا ہے، پاکستان بھی ایبسینٹ ہوا ہے بعض چیزوں میں. بٹ پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ ایک ادارہ فنکشنل ہے، ابھی بھی فنکشنل ہے. ہیلتھ ایشوز میں کرتے ہیں، ایجوکیشن میں وہ کر رہا ہے. یہ جو امیگریشنز ہیں اس میں وہ، یا یہ جو لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں جیسے افغانی پاکستان میں، تو یونائٹڈ نیشن مدد کرتی ہے، یونائٹڈ نیشن ہی مدد کرتی ہے. پھر وہی بات آ جائے گی نا، اس کو تو فنڈ کوئی اور کر رہا ہے. اب جو فنڈ کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میری مرضی سے کرو. کم سے کم دنیا میں ٹیکس، دنیا کے ملکوں میں ٹیکس تو نہیں لگا سکتا نا، وہ وہی کر سکتا ہے. والنٹری ادارہ ہے، والنٹری سب کے فائدے میں. دیکھیں آج امریکہ اس میں موجود ہے، فرانس اس میں موجود ہے، روس اس میں موجود ہے، چائنا اس میں موجود ہے، انڈیا اس میں جانے کی کوشش کر رہا ہے سیکورٹی کونسل. ٹھیک ہے نا. اور جو مسلم کنٹریز ہیں ان کی بھی ریپریزنٹیشن چاہیے. جو ممبر پرماننٹ نہیں ہیں، نان پرماننٹ ممبرز میں پاکستان اب صدارت کر رہا ہے. ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے وہ سیکورٹی کونسل کی صدارت، وہ کوئی لمبی نہیں ہوتی ہے. بٹ پاکستان کافی اداروں میں اینٹی کرپشن میں، یہ جو اینٹی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، اس میں اور بہت ساری اداروں میں پاکستان کا رول بڑا پازیٹیو رول ہے، اور پاکستان از ویری افیکٹولی پلئنگ دیٹ رول. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے گفتگو کی. ناظرین، سردار صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. ان کے خیال میں لیگ آف نیشن اور اقوام متحدہ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اقوام متحدہ کی آج ویلیو ہے اور رہے گی، اور اس کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے. اگرچہ کمزوریاں بہت ساری ہیں، لیکن اس کے بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو اقوام متحدہ کو کنٹینیو بھی کرنا چاہیے اور مزید مضبوط کرنے کے لیے اقدامات
مجموعی طور پر ساری دنیا کو کرنے چاہیے. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.